اصلاحی کوششیں جو ہوئی ہیں ان کا بھی اجمالی تذکرہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص واعظ کہنے والا کہتا تھا سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، لیکن غور کیجئے آپ کہ سادگی ایک بے معنی لفظ ہے۔ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور ہے، جھگی میں رہنے والے کی سادگی کچھ اور ہے اور محل میں رہنے والے کی سادگی کچھ اور ہے۔ اس کو کوئی معنی نہیں ہے، مہمل لفظ، کوئی معین مفہوم نہیں۔ پھر کچھ قانون سازی کا سہارا لیا گیا۔ مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں قانون سازی کی گئی، اس سے زیادہ مہمان نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ جہیز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ قانون سازی جو ہے اس کا صرف ایک فائدہ، اور وہ پولیس والوں کو پہنچا کہ ان کے لیے بڑی بڑی تیغیں جو دیگیں ہیں اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے مزے سے کھائی بیٹھ کر، یا یہ کہ کوئی مکہ ہو گیا تو پیسے لے کر چلے گئے اور اس سے کچھ حاصل نہیں۔ پھر یہ کہ ضیاء الحق صاحب بھی انہوں نے مہمانوں کی تعداد 500 رکھی تھی، لیکن پھر ایسی شادیوں میں خود شریک ہوئے جہاں ہزاروں مہمان ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کی سیاسی ضرورت تھی۔ ان کے جو سیاسی حلیف ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، ان کے ہاں تو جانا پڑے گا، اور وہاں جو ہے ہزاروں لوگ، لہذا یہ اسکیم بھی بری طرح فیل ہو گئی۔ اگرچہ ضیاء الحق صاحب کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے، انہوں نے اپنی ہاں شادی اپنی بچی کی جو کی ہے خالص سادگی سے کی۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی مرحوم رحمت اللہ علیہ ان کو یہاں سے بلایا تھا، کوئی دعوت نہیں، انہوں نے خود تو عمل کیا، لیکن وہ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے وہ عمل کرا نہیں سکے۔ اس پر پھر میں نے غور جب شروع کیا تو میں نے کہا کوئی ایسی بنیاد ہونی چاہیے چٹان کی طرح مضبوط، جس پر کہ ایک اصلاحی عمل کی تعمیر کی جائے۔ آپ کو کوئی بہت ہی اونچی منزل بنانی ہے تو آپ اس کی دیکھتے جگہ، سوائل کیسا ہے، اسٹرینتھ کتنی ہے، وہ وزن اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی طریقے سے کوئی اگر اصلاحی تعبیر کرنی ہے تو اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ وہ بنیاد سمجھ میں آئی کہ ایک اصول طے ہو جائے، جو رسم جو تقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اس کو دانتوں سے پکڑو، سر آنکھوں پر رکھو اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پورا کرو۔ لیکن جس تقریب یا جس رسم کا کوئی ثبوت دور نبوی سے نہ ملے، دور صحابہ سے نہ ملے، وہ یقیناً کہیں باہر سے آیا ہے، کسی جاہلیت کا ہم پر حملہ ہوا ہے، یا خود اپنے اگر ہندوؤں سے ہم مسلمان ہوئے تھے تو وہ ہمارا ابھی ہندوانہ پس منظر چل رہا ہے۔ تو ایسی چیزوں کا کم کرنا نہیں، وہ کم سے تو پھر بڑھ کر وہ پودا دوبارہ پھر پورا ہو جاتا ہے، جڑ کاٹ دینا، سرے سے نفی، وجود ہی نہ رہے ان چیزوں کا۔ یہ ہے اصول جس پر کہ میں نے اپنی تحریک کو بیس کیا۔ اس اصول کے تحت جو قدم میں نے اٹھائے ان میں سب سے پہلا کہ نکاح مسجد میں ہو، اور اس کے لیے جو دلائل دیے وہ لوگوں کے لیے اتنے کنونسنگ تھے کہ یہ کام تو اب بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے، لاہور میں، پنجاب میں، جہاں میرا زیادہ وقت گزرتا ہے۔ دلائل کیا تھے؟ خدا کے بندو، حدیث موجود ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، ترمذی شریف کی روایت۔ نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ کیا ہو گیا علماء کو؟ کہاں چھپا رہے اس حدیث کو؟ یہ میں مانتا ہوں، علماء کا قول ہے، میں اس کو رد نہیں کر سکتا کہ یہاں فعل امر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، فرض کرنے کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے۔ تو بھائی مستحب چیز جو حضور نے قرار دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ دنیا کے ہر معاملے میں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اور اس معاملے میں آپ مستحب مان رہے ہیں، حضور کا قول موجود ہے، پھر قبول نہیں کر رہے۔ اس کا میں واقعہ آپ کو سنا دوں۔ میں نے یہ تحریک شروع کی تھی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی کا موقع آیا 1973 میں۔ سرگودے ہمیں جانا تھا، 4 آدمی ہم گئے تھے۔
جن میں سے ایک ہماری والدہ تھی، اور وہاں مسجد میں نکاح، اور ہم نے وہاں کوئی دعوت تام کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں ہوگی. ہم لاہور سے آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھ کے مہمان ہوئے، کھانا کھا لیں، کوئی وہاں دعوت عمومی نہیں ہوگی، نکاح مسجد میں ہوگا. اس کا اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ایک مسجد میں، وہاں تقریر میں نے کی. لیکن پھر وہاں بھی ایک، جیسے ہمارے ہاں یہاں کراچی میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں بھی ایک مفتی محمد شفیع صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے 2 بیٹے مفتیان شہر کہلاتے تھے، وہ بھی موجود تھے. میں نے نکاح ان سے پڑھوایا. لیکن ان میں سے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کام کی ہمت صرف آپ میں تھی، ہم نہیں کر سکتے یہ ہمت. وجہ کیا ہے؟ مولوی کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے یہاں؟ دیہات میں تو کمی کاری، جیسے ہاری ویسا مولوی، فصل پہ کوئی دانے دے دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی روز کی روٹی کہیں مانگے جائے گھر گھر اور کھائے. شہروں کے اندر بھی مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں باوقار باعزت، لیکن مساجد کی مجلسیں منتظمہ بھی تو ہوتی ہے نا. کیسے کہیں گے یہاں آؤ، میں نہیں آؤں گا تمہارے یہاں نکاح پڑھانے کے لیے؟ کیسے کہیں گے؟ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے. بہرحال اس پر لوگوں کو شرم بھی آئی، احساس کیا انہوں نے کہ واقعتاً بات صحیح ہے. پھر میں نے غیرت کو چیلنج کیا. دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے، انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہوگی. کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا ہوا انتظار نہیں کرے گا کہ عصر کا وقت تھا نکاح کا، بیٹھے مولوی صاحب ابھی بارات نہیں آئی، بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں. وہ پہلے 30 40 50 روپے مل جاتے تھے، اب 300 400 500 مل جائیں گے، اور کیا ہوگا. اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ یا شہزادی چرچ میں آؤ، پادری کے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرو. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سارا فرگوسن کی شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو سے، وہ ذرا نٹ کھٹ قسم کی لڑکی تو میں کہہ نہیں سکتا، عورت تھی وہ. اس کا ایک بیان آیا تھا، I am not that timid type of woman. I am not going to say I will obey him. اس سے مجھے معلوم ہوا کتنی اچھی بات ہے، اور یہ خود قرآن مجید کے مطابق ہے کہ ان کے ہاں جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی دلہن یہ بھی کہتی ہے میں اس کی اطاعت کرتی رہوں گی. اس نے کہا میں نہیں کہوں گی. I am not that timid type of woman کہ میں یہ الفاظ کہوں، کہنے تو پڑے ہوں گے. اور دیکھیے قرآن کی آیت، الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات، اطاعت کرنے والی ہے.